امریکہ کا ایران میں گروک اور جزیرہ قشم کی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی طیاروں نے مبینہ طور پر داغے گئے 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی۔ امریکی فوج نے تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ ابنائے ہرمز اور خلیجی ممالک کی طرف داغے گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روکا۔ حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے گئے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو ابنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ادھر کویت کی مسلح افواج کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا کہ کویتی فضائی دفاعی نظام حملہ آور میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بجائے گئے اور ملک میں فضائی انتباہ جاری کر دیا۔ ایران نے طاقت اور بہادری کے سبب جنگ بندی کے لیے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ تہران کے پاس اب صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے۔ ایران ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا جاری تنازع اور اس کے حل میں وقت لگتا ہے۔ ایسے معاملات فوری طور پر حل نہیں ہوتے۔ صورتحال اس سمت میں جا رہی ہے جہاں ایران کو مذاکرات اور معاہدے کی طرف آنا پڑے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، میری انتظامیہ کو ایران کے معاملے پر زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ جوہری ہتھیار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آبدائے ہرمز سے بہت سے آئل ٹینکر گزرے ہیں، تعداد بتانا نہیں چاہتا۔ آبدائے ہرمز بحران حل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ آبدائے ہرمز کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ممکن ہے تیل کی قیمتیں پہلے سے بھی کم ہو جائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر کی ملاقات حقیقت پسندانہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جاری بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ آیت اللہ خامنہئی پر حملے کے وقت میں اسی دفتر میں تھا اور مجھے ملبے کے نیچے سے نکالا گیا۔ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے۔ ایران سعودی عرب مل کر خطے میں امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ ایران ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا رہا۔ ادھر روسی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے 50 لڑاکا طیاروں نے آیت اللہ خامنہئی کے دفتر پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کرتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا انٹرویو، کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکراتی عمل کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی ممکنہ سمجھوتے یا معاہدے میں نہ صرف ایران بلکہ اس کے ہمسایہ ممالک کے مفادات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ سرگئی لاروف کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب اور مصر بھی سفارتی رابطوں اور مذاکراتی عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خطے کے اہم فریق تنازع کے پرامن حل کے خواہاں ہیں۔ موجودہ حالات مذاکرات کا سلسلہ کسی بھی صورت منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ نے ایران سے منسلک 12 اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ مارشل آئی لینڈز، UAE اور چین میں قائم ایرانی کمپنیز کو امریکی کارروائی کا سامنا۔ 6 LPG ٹینکرز بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران کے LPG نیٹ ورک پر لاکھوں بیرل تیل اسمگل کرنے کا الزام، کہا فرنٹ کمپنیز کے ذریعے ایرانی توانائی کی ترسیل چھپانے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ کا ایران کے شیڈو فلیٹ اور شیڈو بینکنگ نیٹ ورک کو بھی ختم کرنے کا اعلان۔ ایرانی ایکسچینج ہاؤس اور قیادت پر اربوں ڈالر کی ٹرانزیکشنز کے الزامات بھی عائد۔ پاکستان اور روس میں غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے کا معاہدہ۔ قرغیزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ سے الگ الگ ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور روسی ہم منصب کی ملاقات میں اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ غیر قانونی مقیم شہریوں کی وطن واپسی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا بھی معاہدہ کیا گیا۔ تاجک وزیر داخلہ سے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں اور دہشت گردوں کے کیمپ سے متعلق گفتگو۔ ازبکستان کے ساتھ وزارت داخلہ کی سطح پر ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق۔ قرغیزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتوں میں باہمی تعاون، مشترکہ مفادات پر اتفاق کیا گیا۔ مسلسل چوتھے ہفتے حکومت کا عوام کو ریلیف۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے لیٹر کمی، ڈیزل کی قیمت برقرار۔ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل پرانی قیمت 380 روپے 78 پیسے میں ہی دستیاب۔ مٹی کا تیل بھی مہنگا، نرخ 8 روپے 70 پیسے لیٹر چڑھ گئے، نئے نرخ 280 روپے 70 پیسے لیٹر مقرر۔
بجٹ میں تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز، وزیر اعظم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر رسمی اجلاس، نئے مالی سال کے بجٹ بالخصوص پی ایس ٹی پی، ٹیکسز، تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے ایشوز پر مشاورت۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اہم پہلوؤں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق افراط زر کی شرح کے تناسب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز ہے۔ وزیر اعظم کی ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے متوقع وسائل کی روشنی میں ورکنگ کی ہدایت۔ بیوٹی، سکن کیئر اور جم انڈسٹری کے لیے بڑی خوشخبری۔ بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت اور کلینکس اور ہیلتھ کلبز میں استعمال درآمدی خام مال اور مشینری پر عائد کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان۔ کسٹم نوٹیفیکیشن کے تحت ڈیوٹی کی شرح میں مزید 2 سے 5% تک کمی متوقع ہے۔ میک اپ کے درآمدی خام مال پر ڈیوٹی 44% سے کم کر کے 40% کی جا سکتی ہے۔ بیوٹی پارلرز میں استعمال دیگر خام مال پر بھی ڈیوٹی 40% کیے جانے کا امکان۔ شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن اور کریم پر ڈیوٹی 35% کرنے کی تجویز۔ ہیلتھ کلبز، جم اور سلمنگ سینٹرز کے لیے درآمد مشینری، آلات اور پرزجات پر ڈیوٹی بھی کم کر کے 35% مقرر کیے جانے کی توقع۔ گلگت بلتستان میں انتخابی میلہ کل سجے گا، تمام تیاریاں مکمل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں موجود، 7 خواتین بھی امیدوار، 266 آزاد امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ 9,58,780 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,03,772، خواتین ووٹرز کی تعداد 4,54,708 ہے۔ 1,368 پولنگ سٹیشنز قائم، 35 کو حساس قرار دے دیا گیا۔ پولیس اور رینجرز کی سخت نگرانی میں انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل شروع۔ الیکشن کے موقع پر علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارتی بیانات مسترد کر دیے۔ بھارت بے بنیاد دعووں سے حقائق نہیں چھپا سکتا۔ بھارت کے الزامات بے بنیاد، گمراہ کن اور پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی پروپیگنڈے پر رد عمل، کہا بھارت گلگت بلتستان سے متعلق بے بنیاد دعووں سے حقائق نہیں چھپا سکتا۔ جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر تنازع 1947 میں بھارت کے غیر قانونی قبضے سے پیدا ہوا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ہے۔ کا اگلا مرحلہ میں ہم انشاءاللہ تعالی نوٹیفیکیشن پہ بھی قانون سازی کر کے اس پہ عمل درآمد کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا ضروری ہے۔ جو اتحادی ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے کارکن سے بھی ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا حکومت یہاں بن رہا ہے، بھائی آئے ہمارا قافلہ کا حصہ بنے۔ 18ویں ترمیم کی طرز پر گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دلوائیں گے۔ اس بار عوام نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے، ہم کسی کو ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، اتحادی ہمارے قافلے کا حصہ بنے۔ گلگت بلتستان میں حق ملکیت کے لیے پیپلز پارٹی کو مضبوط مینڈیٹ دلائیں۔ گلگت بلتستان ملک کی معیشت کا کوہ نور ثابت ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی امن کی کوششوں کے لیے دعا گو ہیں۔ خاتون اول آسوا بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ 7 جون کو عوام تیر کے نشان پر مہر لگائیں، پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ کہ اس خطے کو اس کے آئینی حقوق دلانے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، میں پھر کہوں گا، اور ریاستی ادارے اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ ان انتخابات کے بعد ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، عوام فیصلہ کریں۔ گلگت بلتستان کو کھنڈر بنتے دیکھنا ہے یا لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی یافتہ؟ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں جلسے سے خطاب، کہا عوام کھوکھلے نعروں کا شکار نہ ہو۔ نون لیگ گلگت کو NFC ایوارڈ میں حصہ دے گی۔ سب سے زیادہ ترقی نون لیگ کے دور میں ہوئی۔ خرم دستگیر نے وعدوں کی تکمیل کو حکومتی کارکردگی کا پیمانہ قرار دیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا عدم قرار۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈیول میں شامل کر دیا گیا۔ صدر آزاد کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہیں۔
तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाए गए। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा जमहूरी अमल सबुताज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान कहा, एक्शन कमेटी ये मुतालबा 27 जुलाई को अवाम के सामने रखे, खल्क़ खुदा को फैसला करने दे। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की कश्मीर एक है, कोई तफरीक नहीं। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर। एक्शन कमेटी फिर भी एहतजाज पर बज़िद। एक्शन कमेटी को अवामी मुतालबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त न देने का फैसला। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट अवामी हुकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल को मुतासर करने की कोशिश होगी। हर धर्मी के जरिए अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश पर कानून के तहत कार्रवाई का फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत आज होगी। दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम जो आज लेकर आ रही है, जिसका ऐलान कर रही है, ये एक मुशावरती अमल का नतीजा रहा है और ताजिर तंजीमों के, अंजुमन ताजरान की तंजीमों के मुतालबे की बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने इस स्कीम को लाने का फ़ैसला किया। और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है 1 सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फ़रोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फ़रोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फ़िक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी फरोख्त सालाना 20 करोड़ या उससे कम है। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जो भी दुकानदार इस स्कीम में शामिल होना चाहता है वो फॉर्म के साथ 25,000 रुपये जमा कराए। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले ताजरों को भारी जुर्माने होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, स्कीम को हतमी शक्ल देने से पहले छोटे दुकानदारों से बाकायदा मुशावरत की गई। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। सब चाहते हैं मुल्की वसाइल में अपना हिस्सा मिलाएं। अदाकारा मुमना इकबाल का हरासगी केस। नून लीगी MPA साकिब चंदड़ लाहौर की मकामी अदालत में पेश। अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। NCCI ने लीगी MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक मुलजिम ने धमकी दी थी कि अगर शादी न की तो मुतालिका डाटा लीक कर दिया जाएगा। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ शवाहिद की फ्रांसिक में पेशरफ्त। पुलिस की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डिजिटल शवाहिद की फ्रांसिक जांच के लिए दरख्वास्त। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने खुद से मंसूब रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस को तस्लीम करने से इनकार किया। तमाम डिजिटल शवाहिद का पंजाब लेबॉर्ट्री भिजवा कर फ्रांसिक तज्जिया कराया जाना ज़रूरी है। तमाम डिजिटल शवाहिद की फ्रांसिक जाँच पंजाब लेबॉर्ट्री से कराने की इस्तदा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में अद्वियात चोरी के बाद एक और बड़ा स्कैंडल। निश्तर अस्पताल में 1500 से ज़ायद पंखों की मुबैना चोरी का इंकशाफ। अस्पताल इंतज़ामिया का वाक़ये का एतराफ़। अंदराज मुकदमा के लिए थाना कैंट में दरख्वास्त। मुलज़मान की गिरफ्तारी, सख्त कानूनी कार्रवाई और चोरी शुदा पंखों की बरामदगी का मुतालबा।